الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين اما بعد۔ حضرات گرامی، آج کل سوشل میڈیا پر بلکہ ٹی وی چینلوں پر بھی یہ بحث بڑی عام چل رہی ہے کہ ڈرامہ کرتے ہوئے فلموں میں ڈراموں میں جو ایک فرضی نکاح کیا جاتا ہے، فرضی گواہ ہوتے ہیں، فرضی جو ہے بیوی اور شوہر ہوتی ہیں، اور باقی فرضی جو ہے سلسلہ انعقاد پذیر ہوتا ہے۔ آیا ان حالات میں جو فرضی معاملات ہوئے ہیں نکاح منعقد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اصل میں اس واقعے کا پہلو یہ ہے کہ ایک اینکر پرسن جو ہے علماء سے رائے لیتا ہے کہ ڈراموں میں جو نکاح ہوتے ہیں آیا یہ شرعی نکاح جو ہے منعقد ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ تو علماء جو ہے اس کا جواب دیتے ہیں، تو اس جواب کا جو ہے مذاق بنایا جاتا ہے۔ وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ نکاح کے حوالے سے جتنی بھی شرائط ہیں، جو نکاح کے ارکان ہیں، شرائط ہیں، اگر وہ ارکان بھی پائے جائیں اور شرائط بھی پائی جائیں تو نکاح جو ہے وہ منعقد ہو جاتا ہے۔ اور بطور دلیل کے یہ حدیث پیش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثلاثۃ جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو سیریس ہو کر کے کی جائیں تو واقع ہو جاتی ہیں، مذاق میں کی جائیں تب بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے فرمایا ایک نکاح ہے، دوسرا طلاق ہے، اور تیسرا جو ہے وہ آزادی ہے، یعنی اگر کوئی اپنے غلام کو آزاد کرے۔ تو نکاح جو ہے وہ مذاق میں ہو یا سیریس طریقے سے ہو، دونوں صورتوں میں جو ہے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اب اس بات کو بنیاد بنا کر کے جو ہمارے ہاں جو اسلام بیزار لوگ ہیں، اسلام کا مذاق اڑانے والے، اور اسی طرح جو اداکار ہیں، گلوکار ہیں، انہوں نے جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرنے شروع کر دی، مذاق اڑانے لگ گئے علماء کا، یہاں تک کہ وہ کہنے لگے کہ علماء جو ہے فحاشی پھیلا رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ میں نے 90 سے زائد شادیاں کی ہیں، یعنی یہی جو ہے فرضی نکاح کیے ہیں، تو میری بیویاں کہاں ہیں؟ یعنی طرح طرح کا جو ہے وہ مذاق اڑانے لگ گئے۔ تو انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ نکاح جو ہے اس طرح تو خیر منعقد نہیں ہوتا۔ نکاح کی چند شرائط ہیں، چند تقاضے ہیں جن کا تذکرہ میں یہاں کرنا چاہوں گا۔ ہدایہ فقہ کی بڑی عام ترین کتاب ہے جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ وہ نکاح کی تعریف یوں کرتے ہیں، نکاح کس طرح منعقد ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بلفظین یعبر بہما عن الماضی۔ فرمایا کہ نکاح جو ہے ایجاب اور قبول سے منعقد ہو جاتا ہے۔ ایجاب یعنی فریقین میں سے لڑکا اور لڑکی میں سے جو پہلے کہے میں تم سے نکاح کرتا ہوں، شادی کرتا ہوں، تو اسے ایجاب کہا جاتا ہے۔ اس کے جواب میں جو کہے گا، یعنی اگر لڑکی پہلے کہتی ہے میں تم سے شادی کرتی ہوں، تو اس کے جواب میں جب لڑکا کہے گا، دولہا کہے گا مجھے قبول ہے، تو یہ قبول ہوگا۔ یا لڑکا پہلے کہتا ہے لڑکی سے میں تم سے شادی کرتا ہوں، نکاح کرتا ہوں، لڑکی کہتی ہے مجھے قبول ہے، تو یہ ایجاب و قبول ہے، چاہے وہ خود کہیں، ان کی طرف سے کوئی وکیل ہو، ولی ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ ایجاب و قبول سے دونوں الفاظ سے، یعنی ایجاب بھی اور قبول بھی ہو، دونوں ہوں گے تو نکاح منعقد ہوگا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ صیغے جو ہے ماضی کے ہوتے ہیں، تزوج تو، قبل تو، جی یہ ماضی کے جو ہے وہ صیغے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ صیغے جو ہیں اخبار کے لیے، ماضی خبر کے لیے ماضی کی خبر دی ہوتی ہے جو پہلے واقع ہو چکا ہو، لیکن فرماتے ہیں فقط جو علت الانشاء شرعا، شریعت نے جو ہے انشاء کے لیے ان کا تعین کیا ہے۔ انشاء سے مراد نئے سرے سے کسی کام کا ہونا، گویا کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں تم سے شادی کرتا ہوں، یعنی کہ میں نے شادی کی ہے۔ کیوں؟ فرمایا دفن الحاجت، حاجت کی وجہ سے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں انشاء کے لیے ہیں، یعنی جو پہلے نکاح نہیں ہوا تھا دونوں جو ہے مل کر کے باہمی نکاح کرتے ہیں۔ تو گویا کہ نکاح کے اندر ایجاب اور قبول جو ہیں یہ نکاح کے رکن ہیں۔
دونوں ہوں گے تو نکاح منعقد ہوگا، ورنہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اور پھر اسی طرح فتاوی تاترخانیہ میں ہے ذخیرہ سے وفی صغیرۃ قال واحد من اہل المجلس للمطربات، کہ مجلس ہے، چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مرد بھی عورت بھی، انہی میں سے مرد جو ہے وہ عورت سے کہتا ہے، گویہ عورت سے کہتا ہے، مطربہ کی معنی گویہ گلوکارہ اسے کہتا ہے، ای بیت بگو کہ من بے توادم، کہ جان منی، تم یہ کہو، تم اس طرح جو ہے یہ اشعار کہو کہ میں تم سے دوستی کرتا ہوں اور تم جو ہے میری جان ہو، میں تم سے دوستی کرتا ہوں، یہ اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ اشعار کی صورت میں یا اسی طرح تم الفاظ کہہ دو۔ تو فقالت المطربات ذالکا، تو گویہ جو ہے اس کے جواب میں جو ہے وہی الفاظ جو ہے وہ دوہرا دیتی ہے، یعنی بطور حکایت کے اسے کہا جاتا ہے، یعنی جو الفاظ اس نے کہے تھے اشعار کی صورت میں وہی اس نے الفاظ جو ہے وہ دوہرا دیے۔ فقال الرجل من پذیرفتم، مرد کیا کہتا ہے مجھے قبول ہے، یعنی یہ جو تم نے الفاظ کہے ہیں دوستی کے، نکاح کے تعلق کے، وابستگی کے جو الفاظ کہے ہیں مجھے یہ الفاظ جو ہیں قبول ہیں۔ تو اذا قالت علی وجہ الحکایت، اگر اس گویہ نے بطور حکایت کے، یعنی وہ الفاظ دہرائے ہیں جو مرد نے اسے سکھائے تھے، اپنی خواہش سے نہیں کہے، نئے انداز سے نہیں کہے، بلکہ وہی الفاظ جو ہیں دہرائے ہیں، جیسے کہ عام طور پر طلباء جو ہے، استاد جو ہے طلباء کو پڑھاتا ہے نکاح کے الفاظ، طلاق کے الفاظ، اور وہ طلباء جو ہے وہ دہراتے ہیں، یا باقی کسی کے جو بھی ہیں دہرائے جاتے ہیں۔ تو اگر اس گویہ نے، اس عورت نے ان الفاظ کو بطور حکایت کے دہرایا ہے تو فقیلا لا ینعقد النکاح، فرماتے ہیں کہ نکاح جو ہے منعقد نہیں ہوگا، کیوں؟ لأنہا اذا قالت علی وجہ الحکایت لا تکون قاصدۃ للایجاب، کیونکہ جب اس نے بطور حکایت کے الفاظ کہے تو اس کا مقصد جو ہے وہ ایجاب نہیں تھا، یعنی وہ جو نکاح کے ارکان ہیں ایجاب و قبول، ایجاب والے الفاظ نہیں تھے، کیونکہ اس نے بطور حکایت کے یہ کہا، تو لہذا اس صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو ڈراموں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ڈراموں میں جو ہے اس طرح کے الفاظ جو ہیں، وہ جو لکھنے والا جو ہے، ڈرامہ نگار جو ہے، جو رائٹر ہے، وہ لکھتا ہے تو وہی الفاظ جو ہے وہ دہرائے جاتے ہیں، انہیں بطور حکایت کے اسی طرح کی جو ہے مشق کی جاتی ہے، آگے بیان کیا جاتا ہے، تو وہ حقیقتاً جو ہے وہ نکاح نہیں ہوتا۔ تو جب نکاح کے ارکان نہ پائے گے تو نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا، جب نکاح منعقد نہیں ہوگا تو بطور میاں بیوی کے بھی نہیں ہوگے اور شرعی نکاح بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ جو حدیث بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ اگر مذاق میں یا سیریس ہو کر کے، لیکن یہاں مذاق ہے نہ سیریس ہے، بلکہ واقع کو بطور حکایت کے جو ہے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے جو ہے وہ ارکان بھی ہیں اور شرائط بھی ہیں، یعنی نکاح کے ارکان جو ہے سب کے نزدیک ایجاب و قبول ہیں، اور شرائط کے حوالے سے احناف کے نزدیک گواہوں کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، اور گواہوں کو بھی یہ معلوم ہو کہ یہ نکاح ہو رہا ہے، گواہ بھی نکاح کے ہوں۔ احناف کے نزدیک جو ہے وہ 2 گواہ ہیں، ان کے سامنے وہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک نکاح منعقد نہیں ہوگا جب تک کہ 2 گواہ نہ ہوں۔ اور پھر شوافے کے نزدیک جو ہے ولی کی اجازت جو ہے ضروری ہے، فرمایا لا نکاح الا بولی، جب تک ولی اجازت نہ دے، یا نہ کوئی ولی ہوتا ہے نہ کچھ غیر لوگ ہوتے ہیں، وہی نکاح ڈرامے کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اور پھر امام مالک علیہ رحمہ کے نزدیک جو شرط ہے وہ ہے اعلان آل نکاح ولو بدفع۔ تو یہاں اس طرح کی کوئی معاملہ نہیں ہوا، نہ باقاعدگی سے کارڈ چھاپے گئے، اعلان ہوا کہ فلاں کو فلاں کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، اور نہ کوئی ولی موجود ہے، فریقین میں سے لڑکا اور لڑکی جو ڈرامہ کر رہے ہیں ان کا ولی بھی موجود نہیں ہے، ان کا اذن بھی نہیں ہے، اور نہ نکاح کے لیے کوئی معاملات طے ہو رہے ہیں، اور اسی طرح حق مہر بھی نہیں ہے، اگرچہ حق مہر کے بغیر نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لیکن یہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں، یہ ساری فرضی چیزیں ہوتی ہیں، دعا بھی فرضی ہوتی ہے، دعا کروانے والا یا الفاظ اس طرح کے دہرانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ان حالات میں جو ہے نکاح منعقد نہیں ہوتا، اور جب نکاح منعقد نہیں ہوتا تو پھر اس بات کو مذاق بنا لینا اور طرح طرح کی باتیں بنانا جو ہے یہ اسلام کا مذاق ہے، اور اسلام کا مذاق کرنا جو ہے شرعاً
حرام ہے، بلکہ قرآن میں تو کہا گیا ہے کہ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم، کہ تم اللہ کی، اللہ کے دین کا، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہو، فرمایا کہ اب تمہارا کوئی عذر بار کا خداوندی مقبول نہیں ہے، تم ایمان سے نکل گئے۔ تو علماء کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے مسائل جب بیان کریں تو تھوڑا سا قدر تفصیل کے ساتھ تمام پہلوں کا احاطہ کریں، اور اینکر پرسن کو بھی چاہیے کہ شرارت کی نیت سے جو ہے اس طرح کے سوالات نہ کریں، کیونکہ وہاں تو طرح طرح کے فرقے والے بیٹھے ہوتے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے جو ہے عقائد ہیں، نظریات ہیں۔ اہل سنت کے جو ہے وہ عقائد ہیں جو قرآن حدیث کے مطابق ہیں، اس کے علاوہ باقی تو ویسی فرضی باتیں ان کی ہوتی ہیں۔ تو علماء کو بھی چاہیے کہ تفصیل کے ساتھ تمام پہلوں کو جو ہے بیان کریں، اور بعد میں جو آنے والے اعتراضات ہیں ان کا بھی ازالہ کر دیں، تاکہ کسی کے ذہن میں اگر شکوک و شبہات ہوں تو ان کا ازالہ بھی ہو سکے، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے منفی رویے موجود ہیں، اسلام دشمن لوگ موجود ہیں، اور جن کے باطن میں خباثت ہوتی ہے، ایسے مواقع پر جو ہے اپنے باطن کا جو خباثت ہے اس کا اظہار کرتے ہیں، جس سے جو ہے مسلمانوں کو اذیت ہوتی ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور اسلام جو ایک غالب مذہب ہے، جو اسلام کا بول بالا ہے، اس میں بھی یقیناً جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے احکام شریعہ کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام سے عملی محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔